بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج سب سے پہلے جو ہمیں خبر ملی وہ ہمارے ہر دل عزیز اینکر ارشد شریف صاحب، جو کہ گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر ان کو شاید ہی کوئی شہر ایسا بچا ہو جہاں ان کے خلاف FIR نہ کاٹی گئی ہو۔ وہ بذریعہ پشاور دبئی گئے، دبئی میں بھی ان کی زمین تنگ کی گئی، وہاں سے وہ لندن گئے، لندن سے وہ ان کو آفر ہوئی بول چینل کی، جو کہ گزشتہ آئندہ آنے والے 2-3 دن میں وہ پاکستان واپس آ رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آج ہم اس بے باک، نڈر، بے خوف اور جو 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا تھا، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس کی خبر سن کے ایک آدمی بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلا، جبکہ وہ 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا تھا اور لوگوں کو روڈ پہ آنا چاہیے تھا اظہار افسوس کے لیے۔ اس کو لندن سے وہ کینیا گیا، کینیا بلکہ گیا نہیں، اس کو بلایا گیا، ٹریپ کیا گیا۔ کینیا میں وہ کہیں جا رہے تھے کسی پروگرام پہ، کسی سے ملنے، تو ان کی گاڑی میں فائرنگ کی گئی اور ان کو موقع پہ ان کے سر میں گولی لگی، جس سے وہ موقع پہ انہوں نے جان دے دی۔ اس کے بعد وہاں کی پولیس نے کئی متضاد بیان دیے، جس سے یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ وہاں ان کی پولیس نے وہ کوئی حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو مارا گیا تھا، ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا وہ، کہ جس میں ان کی ریکی کی جا رہی تھی اور ان کو نشانہ بنانا تھا۔ تو آج سارے سوشل میڈیا اور TV چینلز پہ ارشد شریف کو افسوس میں جس طرح سے سارا دن چینلز کے اوپر ان کی خبریں چلتی رہیں اور یوٹیوب پہ بھی ان کی خبریں ابھی تک چل رہی ہیں، تو اس ماں سے پوچھے جس کا پہلے شوہر شہید ہوا اس کے بعد ایک بیٹا وہ بھی شہید ہوا، آج پھر ایک بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ ان کی ماں کا صرف یہی کہنا تھا کہ کسی طریقے سے میرے بیٹے کو پاکستان واپس لاؤ، اور وہ لوگوں سے یہ کہتی رہی کہ عمران خان کو بلاؤ، عمران خان کو بلاؤ۔ عمران خان نے ان کی ماں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کا بدلہ ضرور لیں گے، اور انشاءاللہ قاتلوں کو کافر کردار تک، جو بھی در پردہ لوگ ہیں، جو بھی اس کے پیچھے جن لوگوں کی بھی سازش ہے، کیونکہ وہ ایک ڈاکومنٹری ویڈیو ریلیز کرنے جا رہے تھے، جو کہ پاکستان میں کافی لوگوں کو اس کا علم تھا، تو وہ شریف خاندان کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف، ان کی جو بھی منی لانڈرنگ کیسز تھے اس کے خلاف ایک بھرپور ثبوت کے ساتھ وہ ایک ڈاکومنٹری ریلیز کرنی تھی انہوں نے، اور وہ پاکستان آ رہے تھے، جس میں بول چینل نے ان کو آفر بھی کی تھی، تو وہ بول چینل شاید جوائن کرتے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ تو وہ اس ویڈیو کی وجہ سے جن لوگوں کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، ان لوگوں نے، کیونکہ وہاں کی پولیس جو ہے کینیا کی، وہ سپاری لے کے لوگوں کو مارتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی لوگ کرمنل بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور جو پیسہ لے کے، کیونکہ وہاں کی پولیس کا پاکستان کی پولیس سے بھی بدتر حال ہے، تو یہ ان کو سپاری دی گئی
اور ان کے بیان جو متضاد بیان دے رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ حادثہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس میں جو صاف نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے انٹرنل لوگ بھی اس انوالو ہیں، جن لوگوں نے اس سازش میں ملوث ہیں۔ اب یہ تو انویسٹیگیشن ہو تو پتہ لگے کہ یہ اس میں اصل حقائق کیا تھے۔ اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے حقائق سامنے آئیں، کیونکہ اس گورنمنٹ نے ایاز میر سے شروع ہوا سلسلہ، ان کو زد و کوب کیا، روڈ کے اوپر تشدد کیا، اس کے بعد عمران ریاض کو گرفتار کیا، اس کو جیل میں ڈالا، اس کے ساتھ تشدد کیا، اس کو بیلٹوں سے مارا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جمیل فاروقی کو اٹھایا، اس کو بے لباس کیا۔ اس کے بعد شہباز گل کو، اس کے ساتھ بھی اس کے سیکریٹ پارٹس کے اوپر کرنٹ مارے گئے۔ اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں برہنہ کر کے اس کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ تو یہ کون ہے جس کو بڑا شوق ہے کپڑے اتار کے اور مارنے کا اور ویڈیو بنانے کا؟ یہ کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم بے بس ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر پی ڈی ایم کا لوگوں نے کے سامنے اس ملک کے کرائم منسٹر نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ میرا بس نہیں چل رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا، وہاں جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے پوچھا جب آپ کا بس نہیں چل رہا تو آپ وزیر اعظم کس بات کے ہیں؟ یہی بات عمران خان کہتا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اصل میں اس کے پیچھے قوتیں کوئی اور ہیں، مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آج 70 سال سے نام کے یہ مورے ہوتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم اور صدر بن کے منتخب ہو کے آتے ہیں۔ اصل قوتیں کوئی اور ہی ہوتی ہیں جو اس ملک کی معاملات کو چلاتی ہیں۔ تو عمران خان آج اسی بات کی جنگ لڑ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس فل اختیارات ہوں گے اور میجورٹی کے ساتھ اگر میں آیا تو میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا، ورنہ میں اس پارلیمنٹ میں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کیونکہ آج جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جس طرح سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو آج وزیر اعظم جو کرائم منسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہ میں مجبور ہوں۔ جو پی ڈی ایم کا جو معاملات چل رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپس میں بھی ان کی بڑی اتفاقیاں ہیں۔ یہ آپس میں بھی جس طرح سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ملا کسی کو بھی کچھ نہیں ہے سوائے مسلم لیگ نون کے کو فائدہ پہنچا ہے، اور ان کی پوزیشن اتنی بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہے اپنی اوقات کا۔ ہم سیاست کی طرف چلے گئے، ہم بات کر رہے تھے ارشد شریف کی، تو ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا ان قاتلوں سے۔ مگر آج 22 کروڑ عوام جو کہ جن کے لیے وہ جنگ لڑ رہا تھا، جن کے لیے وہ بہادری سے لکھ رہا تھا، اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ مگر اس کی اس افسوس میں، اس کے غم میں کوئی ایک آدمی روڈوں پہ نہیں آیا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روڈوں پہ آنا چاہیے، اس کی افسوس میں، اس کے جنازے میں، اس کی شایان شان، اس کی ماں نے جیسے کہا ہے کہ اس کی شایان شان اس کی تدفین ہونی چاہیے، جو کہ اس نے اس ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دی۔ وہ سب لڑتا ہوا اس قوم کے لیے آج شہید ہو گیا۔ وہ اس نے 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑی ہے، اس نے 22 کروڑ عوام کے لیے اپنا لہو دیا ہے، اس نے 22 کروڑ عوام کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر لیا۔ اس کا کریڈٹ سارا مقتدر اپنے امپورٹڈ گورنمنٹ کو جاتا ہے، جو اس کے پیچھے تھے۔ اس کی پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی، مجبور ہو کے وہ اس ملک سے گیا، مگر کیا پتہ تھا کہ وہ یہاں سے جاگے بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ مافیا، یہ جس کو گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہا گیا ہماری معزز عدلیہ نے، تو وہ صحیح کہا تھا۔ اس شریف خاندان کو سسیلین مافیا کا خطاب اس گنجے امپورٹڈ چور لٹیرے کو جو کہا گیا وہ بالکل صحیح کہا گیا۔
ہماری معزز ججز نے ان کو یہ لقب جو دیے گاڈ فادر کے اور سسیلین مافیا کے، حقیقت میں یہ لوگ مافیا سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلے مقصود چپراسی کو مروایا، FIA کے ڈائریکٹر رضوان کو مروایا، اس کے بعد انہوں نے اپنے نیب کے سارے کیسز صاف کرائے اور اپنے آپ کو NRO 2 لے کے آج وہ عیاشیاں کر رہے، انہوں نے مزے اڑا رہے ہیں اقتدار کے۔ تو ان کا حساب بھی انشاءاللہ عنقریب جلدی ہوگا۔ آج یہ بھول گئے کہ ہم نے کل پھر اپوزیشن میں جانا ہے اور ہمارے انتظار جیلیں کر رہی ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان اقتدار میں ہوگا تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان کا ایک ایک پائی کا حساب جو اس ملک کے اس قوم کے لوگوں کا چوسا ہے، انہوں نے 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں، اس ملک کے پیسے کو لوٹ رہے ہیں یہ، اور آصف زرداری جو اس ملک کی بیماری ہے سب سے بڑی، ان لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے، اور اب جو رہی کسر تھی وہ ان 6 مہینوں کے اندر اس کو کہتے ہیں بالکل معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو بیل آئیکن کے نشان کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔